غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے گزشتہ 36 برسوں کے دوران اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے 922 بچوں کو شہید کیا۔ کل بچوں کا عالمی دن منایا گیا۔ اس مقبوضہ علاقے میں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور فوجی جبر کا سب سے زیادہ شکار بچے رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ 922 بچے 1 جنوری 1989 سے لے کر اب تک بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارتی فورسز اس عرصے کے دوران 96,382 کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہریوں کی شہادت سے مقبوضہ جموں کشمیر میں 1,07,974 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جنازے کے جلوسوں اور پرامن مظاہرین پر بھارتی فورسز کی پیلٹ فائرنگ سے اسکول کے بچوں اور لڑکیوں سمیت ہزاروں بچے زخمی ہو گئے۔ متاثرین میں سے کئی بچے مستقبل طور پر نابینا ہوئے یا جزوی طور پر اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، جن میں 9 ماہ کی حبہ جان، 4 سالہ زہرا مجید، 8 سالہ آصف رشید، 8 سالہ اویس احمد، 10 سالہ آصف احمد شیخ اور 13 سالہ میر عرفات شامل ہیں۔ اگست 2019 جب مودی سرکار نے آئینی جارحیت کرتے ہوئے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور اس علاقے کے 2 حصے کر کے اس کو بھارت میں ضم کر دیا اور لوگوں کی طرف سے احتجاجی مظاہروں سے بچنے کے لیے خطے پر مکمل طور پر فوجی تسلط قائم کیا، لوگ ہزاروں کے تعداد میں گرفتار کیے گئے، جن میں 9 سال کے بچے تک شامل تھے۔ مقبوضہ جموں کشمیر چونکہ ایک شورش زدہ علاقہ ہے، چنانچہ اس شورش کی وجہ سے کشمیر کا ہر طبقہ متاثر ہے اور بچے خاص طور پہ۔ کشمیر کے سرکاری ہسپتالوں کی تحقیقاتی رپورٹس ہیں کہ باقی دنیا کی نسبت کشمیر میں نوجوانی میں ہی بچوں یا نوجوانوں کے اندر شوگر، دل کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ شدید نفسیاتی مسائل سے دوچار ہیں کیونکہ بہت سے بچوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، انہوں نے چپے چپے پر بھارتی فوج کو دیکھا۔ اس فوج کو کشمیریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے، ان کی تلاشیاں لیتے، ان کے گھروں میں گھستے، ان کی بستیوں کو گھیرے میں لے کر لوگوں کو مار پیٹ کرتے، خوف و دہشت کے ہتھ کنڈے آزماتے، ماورائے عدالت نوجوانوں کو قتل کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، انہوں نے ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر میں شہیدوں کے قبرستان آباد ہوتے دیکھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح بھارتی ظلم بھی کرتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف اگر کشمیری نہتے لوگ پرامن احتجاج کا حق بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، ان کے اوپر پیلٹ برسائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے 2010، 2016، 2008 میں معصوم بچوں پر پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال ہوتا ہوا دیکھا ہے، جس کی وجہ سے 500 سے زائد بچے اور نوجوان متاثر ہوئے ہیں۔ ان بچوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح مائیں اپنے جگر گوشوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے ماورائے عدالت قتل کی کارروائیوں میں، اور پھر ان کی میتیں بھی نہیں دی جاتی، ان کو دور جنگلی علاقے میں زبردستی دفن کیا جاتا ہے، باقاعدہ مکانوں کو اڑا دیا جاتا ہے تاکہ پوری بستی میں لوگوں پر دھاک بیٹھ جائے۔ انہوں نے کشمیریوں کو، بوڑھوں، بچوں، ماؤں کو روتے تڑپتے دیکھا ہے، ان کے شوہروں کو، ان کے بچوں کو گرفتار ہوتے دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ کس طرح ان کو کشمیر کی جیلوں سے دور بھارت کے جیلوں میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کے ورثہ ان تک پہنچ نہ پائیں۔ کتنے ہی ایسے کشمیری ہیں جن کے پاس وسائل ہی نہیں رہے کہ وہ صرف کرایہ کر کے بھارت کے مختلف شہروں میں جائیں اور بھارتی جیلوں میں قید اپنے عزیزوں سے ملاقات کر سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہ گزشتہ 36 برسوں کے دوران بھارت نے تقریباً 2 لاکھ مکانوں اور دیگر تعمیرات کو اڑا کر رکھ دیا، 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 10,000 کے قریب لوگوں کو زیر حراست غائب کر دیا گیا، اوڑی سے لے کر بارہمولہ اور راجوری، پونچھ تک گمنام اجتماعی قبریں برآمد ہوئی۔ انہوں نے خوف و دہشت کے وہ ہتھ کنڈے دیکھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں امن نام کی کیسی چیز ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی عمر کے جو دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے نوجوان ہیں، ان کی زندگی کتنی آسائشوں سے پر ہے، اور یقینی طور پر ان تمام تر حالات کے اثرات ان کی نفسیات، ان کے ذہن اور جسمانی نشو و نما پر ہے۔ آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی جیسی معروف شخصیات سمیت 3 درجن سے زائد ماؤں کی نظر بندی سے ان کے بچے شدید اذیت اور تناؤ میں مبتلا ہیں، جو اپنی ماؤں کی رہائی کے منتظر ہیں۔ کشمیری بچوں کی جو حالت زار ہے، اس کا حقیقتاً ترجیحی بنیادوں پر عالمی برادری کی طرف سے نوٹس لینا بنتا ہے۔
بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کشمیریوں کی جو موجودہ نوجوان نسل ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ بھارت نے ہر دور میں کشمیری نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ 8 9 سال کے بچوں کو براہ راست گولیاں اور پیلٹ مارے گئے۔ بعض بچے تو ماؤں کی گودوں میں تھے اور ان کو وہیں پہ گولیاں ماری گئیں یا ان کو پیلٹ سے نابینا کر دیا گیا۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ یہ دن کشمیری بچوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج تمام بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم ہے۔